بھروسہ مند بااعتماد اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں اور آفس کی وزٹ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، صدق اللہ مولانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں شامل ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور آپ کو ابو الانبیاء ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اس لیے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق جو انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے، اور غالباً معارف القرآن میں بھی شاید یہ ہے کہ 10 یا 11 انبیاء کے علاوہ باقی تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب کے واسطے سے، تو ابو الانبیاء ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور اس سے بڑا شرف آپ کو جو حاصل ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، جس کے لیے آدمی سب کچھ قربان کرتا ہے۔ اللہ نے جو ہے اپنا خلیل بنایا، تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑا مقام بھی دیا گیا، لیکن بڑا مقام ملنے کے لیے آپ کو بڑے کٹھن امتحانات سے گزرنا بھی پڑا، ایسے کٹھن امتحانات کہ جس کو قرآن پاک نے خود کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے خود آپ کی آزمائش فرمائی ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ آزمائشوں کے بارے میں آپ نے تذکرہ سنا۔ آپ بت پرست گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، پورا خاندان بت پرستی میں اور بت فروشی میں مبتلا تھا، اور ایسے ہی آپ کو شہر بھی ایسا ملا، بلکہ پورا علاقہ ہی ایسا ملا کہ جس کے اندر کوئی اللہ کا نام لینا والا نہیں تھا، اور تیسرے نمبر میں وقت کا بادشاہ جو اپنا آپ کو رب کہلواتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا اور لوگوں کو اپنا خدا کہلواتا تھا، ایسے ظالم و جابر بادشاہ سے بھی آپ کا واسطہ پڑا۔ ان تینوں آزمائشوں کے اندر آپ بہت ہی سخت مرحلے سے گزرے، لیکن آپ کے پائے استقامت کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا، اور آپ بڑے ثابت قدمی کے ساتھ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو صحیح سلامت آپ آگ سے نکل آئے، اور پھر آپ نے اپنا وہی دعوت حق کا نعرہ بلند کیا، لیکن آپ جتنے بھی دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم کی طرف بلاتے تھے، اتنا ہی قوم کے اندر نفرت بڑھتی چلی جاتی تھی، اور قوم کا کوئی فرد ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کوئی بھی حق کا کام کرے تو کوئی اس کو قبول کرے کہ نہ کرے، لیکن آدمی کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ اپنی اس مشن کے اوپر کہ میں دین کا داعی ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں، دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اس کے اوپر آدمی کو ناز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کسی بھی نیک کام کے اوپر ناز کرتا ہے تو اللہ کو بڑا ناگوار ہوتا ہے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ کسی نیکی کے اوپر اتراتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے کیا کیا ہے، طاقت میں نے دی، قوت میں نے دی، توفیق میں نے دی، ایمان میں نے دیا، اور تو کس بات کے اوپر فخر کرتا ہے۔ اس سے اپنے کسی بھی نیک عمل کے اوپر
چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا اس کے اوپر آدمی کو ناز نہیں ہونا چاہیے. اور جب بندہ کوئی نیک کام کر کے کہتا ہے کہ اللہ تو قبول فرما، تو نے ہی توفیق دی، تو نے ہی قوت دی، اور تو نے ہی مجھے اس کام کی طرف رہنمائی فرمائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں بندہ، تو نے ہی کیا ہے اور تو ہی اس کا اجر جو میری طرف سے پائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی یہی تھا کہ آپ اتنی بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوئے، لیکن آپ نے کبھی حرف غلط کی طرف بھی اپنی زبان کے اوپر شکایت نہیں لائے، بلکہ یہی کہتے رہے کہ اللہ کو یہی منظور ہے، اللہ کو جو منظور ہے وہ مجھے بھی منظور ہے. تو بہرحال قوم بھی مخالف بنی، باپ نے بھی پھینک دیا، قوم بھی دشمن بنی، اور جو ہے وقت کا بادشاہ بھی آپ کو جو آپ کے در پہ آزار ہوا، آپ کو تکلیف دینے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہ آپ کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کا کوئی فرد میری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے اشارہ خداوندی کی بنیاد کے اوپر وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. اور یہ ایک دینی مسئلہ ہے کہ آدمی کسی ایسے ماحول میں رہتا ہو جہاں پر اس کے لیے دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو، بلکہ عمل کر ہی نہ سکتا ہو، یا کرتا ہو تو بڑی مشکلات کا سامنا ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس کو وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں جانا کہ جہاں پر آدمی کے لیے عمل کرنے میں سہولت ہو، یہ اس کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم و ملت کے حالات کو بڑے جائزہ کے ساتھ اس کا نوٹس لیا، اور دیکھا کہ کوئی آپ جو ہے میری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ نفرت ہی کا ماحول بڑھ رہا ہے، تو آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا. اب اس وقت آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں صرف آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط تھے، جو بعد میں جا کر نبی بھی بنے. بس یہ 3 افراد کا قافلہ تھا، اور خدائی نسبت کی بنیاد کے اوپر سب سے پہلا ہجرت کرنے والا قافلہ یہی قافلہ تھا. انفرادی طور پر کچھ بھی ہوا ہو، لیکن بہرحال تمام ناموافق اور ناسازگار حالات کے اندر سب سے پہلی ہجرت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو اپنی بیوی کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کیا. آپ کی بیوی جو ہے بڑی وفادار تھی، اور بڑے اونچے گھرانے کی بیوی تھی، اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حوا کے بعد حضرت سارہ کے زمانے تک کوئی اتنا خوبصورت پیدا نہیں ہوا. ایسا اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، جوانی بھی تھی، جوانی کی رانیاں بھی تھی، سب کچھ تھا، اور ایک اچھے گھرانے کی تھی، لیکن پھر بھی آپ کے اوپر ایمان لائی اور اپنا گھرانہ اور اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. دوستو، انسان کیسے ہی حالات میں ہوتا ہے، لیکن وطن کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنے کو جی نہیں جاتا ہے. اپنی جھونپڑے میں پڑا رہتا ہے، اس کو اچھے سے اچھے جو ہے کاروبار کے مواقع میسر ہوتے ہیں، لیکن جو وطن چھوڑنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا. اگرچہ آج کے زمانے میں زر پرستی اور مال پرستی کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے مال و دولت کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا، یہ آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی حالات ایسے ہی تھے، اور وطن سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، اور ایک ہر کے اندر رہ کر وطن سے محبت کرنے کی اسلام نے اجازت بھی دی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو آپ جبل سور کے اوپر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خطاب کر رہے ہیں کہ اے مکہ، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن میرے قوم نے مجھے نکالا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کتنا ستایا جا رہا تھا، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے تھے، انگاروں پر سلایا جاتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو بعض اوقات اشعار پڑھتے تھے، اس کے اندر مکہ کی وادیاں اور مکہ کی سنگلاخیوں اور اسی طریقے سے اس کے پہاڑوں کا تذکرہ کر کے روتے تھے. وطن تھے نا، تو بہرحال وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، چھوڑنے کو جی نہیں جاتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی نسبت پر، خدائی رضا کے واسطے آپ اپنے
پورے اپنے شہر اور اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ کا وطن جو تھا وہ بابل تھا، تو وہاں سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اور آخر میں جاتے جاتے بھی اپنے باپ کو دعوت ایمان دے رہے ہیں اور برابر آپ کو خطاب کر رہے ہیں. لیکن باپ نے آخر میں بھی یہی کہا کہ کیا مجھے میرے معبودوں سے تم پھیرنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا کرو کہ میں تمہیں سنگسار کروں گا، پتھروں سے ماروں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی جو ہے آپ کے باپ کو ایک ابو جو ہے ایک باپ کی ہمدردی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اس شفقت کی بنیاد کے اوپر کہ میرا باپ کسی طریقے سے خدا کی ناراضگی سے اور جہنم سے بچ جائے، آپ بابر دعوت دے رہے ہیں لیکن باپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر بھی آپ جو ہے باپ اتنی بدسلوکی کر رہا ہے نکلتے وقت بھی، لیکن آپ نے اس وقت بھی جو ہے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے باپ کا احترام کرتے ہوئے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ جو ہے میں اے ابا جان میں جا تو رہا ہوں لیکن آپ کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ، میری طرف سے آپ کو سلامتی ہو، اور میں تمہارے برابر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں گا اور ایمان کی توفیق کی دعا کرتا رہوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کیسے ہی ہوں، کافر مشرک بھی ہوں، کتنی بدسلوکی کر رہے ہوں، ماں باپ ظلم کر رہے ہوں، پھر بھی اولاد کے لیے حق نہیں ہے، حکم نہیں ہے اور حق بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے خلاف ورزی کرے، ان کو ستائے اور ان کے بات کو نہ مانے. ہر حال میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، ماں باپ کو ستاتے ہیں اور ماں باپ کا کہا نہیں منتے، تو وہ دنیا میں ہی سزا بھگتتے ہیں. آدمی کو اپنی ہر خواہش قربان کر دینی چاہیے ماں باپ کے رضا کی خاطر، بشرطے کہ وہ جائز حد میں ہو. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو چھوڑ رہے ہیں. اب آپ کے ساتھ یہ 3 کا قافلہ، آپ جو 3 کا قافلے چلے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں. اس وقت تو حضرت لوط جو ہے نوجوان لڑکے تھے، ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن ایمان لے آئے تھے حضرت ابراہیم کے اوپر. یہ قافلہ، اور پھر دوستو ایسا بھی دیکھیے کہ کوئی آج کی طرح ایسے جو عالیشان راستے بنے ہوئے نہیں تھے، پگ ڈنڈیاں بھی نہیں ہوئی. آپ نے یا تو کسی رہبر کی ماتحتی میں یا خود اندازے سے سفر کرتے تھے. کبھی تو قافلے بھٹک جاتے تھے تو مہینوں تک منزل تک نہیں پہنچتے تھے، اور راستوں میں پتھر ہوتے تھے، کانٹے ہوتے تھے، اور اسی کو صاف کر کے آگے بڑھتے تھے. کوئی سواریاں نہیں تھی. اور اسی طریقے کو اسے آج سفر ہمیں وہ سفر سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ سفر دیکھا تو کیا اس کا تصور بھی نہیں کیا. تو ایسے جو ہے جنگل بیابان کے اندر سفر کرتے ہوئے تنے تنا، لیکن کہتے ہوئے کیا جا رہے ہیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف سفر کر کے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا. تو معلوم ہوا کہ جب یقین پوری ذات کے اللہ کی ذات کے اوپر پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر منزل کو آسان فرما دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بھتیجوں کو ساتھ میں لے کر چلے اور نکلے. ایک اندازے سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے بھروسے پر تھے. اللہ نے جو منزل کی راہ دکھائی آپ کو، اس لیے کہ آپ دعا کر کے نکلے تھے، ان ربی سیہدین، میرا پروردگار میری ہدایت جو ہے مجھے ہدایت کرے گا، مجھے راستہ دکھائے گا. اور اسی طریقے سے جو ہے میرے جو گویا کہ میرا گائیڈ میرا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. آپ سفر کرتے ہوئے آپ بہت دور تک چلتے رہے، اور یہ سفر ایسا نہیں کہ جو آپ صبح بیٹھے اور بمبئی پہنچ گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ مہینوں میں سفر پورا ہوتا تھا. ساتھ میں کچھ کھانے پینے کو نہیں، جنگل بیابان کے درختوں کے پتے کھاتے تھے، جو کچھ ساتھ میں توشا لیا تھا وہ کہاں تک چلتا. بھوک اور فاقوں کی حالت میں دوست چلے ہیں. فرشتے بھی جو ہے آپ کی اس قربانی کے اوپر حسرت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، انی جاعلک للناس اماما، تمام لوگوں کا میں آپ کو پیشوا بناؤں گا، اور آپ کو پیشوا بنا دیا. چنانچہ آپ مقام حران میں پہنچے. یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کچھ دن قیام فرمایا، لیکن چونکہ وہ بھی کفرستان تھا،
وہاں پر بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ اجنبی مسافر تھے اسے وہاں پر کوئی ایسی اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں آیا، لیکن وہاں بھی آپ جو ہے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، ایمان و اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ وہاں کچھ مدت قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ سفر کرتے 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 آپ جو ہے مصر کے علاقے میں پہنچے۔ مصر کے اوپر اس وقت نموری کی طرف سے ایک گورنر مقرر تھا، وہ بھی ظالم تھا، اور اس جو ہے بدبخت کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی مسافر جاتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی عورت ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتا تھا، اس پر قبضہ کر لیتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ اگر ساتھ میں رہنے والا یہ کہتے کہ میری بیوی ہے تب تو چھوڑ دیتا تھا، ورنہ جو ہے بہن ہو، میری بہن ہے تو چھوڑ دیتا تھا، اگر بیوی ہے تو اس کو پکڑ لیتا تھا، اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حران سے مصر کی طرف چلے، مصر میں پہنچے تو آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر بھی لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات وہاں مصر کا جو گورنر تھا اس کے بعد پہنچی کہ ایک جو مختصر سا قافلہ یہاں رکا ہوا ہے، اور اس کے جاسوس نے یہ خبر کی کہ احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بیوی اس کے ساتھ، عورت اس کے ساتھ ہے، اور واقعا اللہ تعالیٰ خوبصورتی دی تھی۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بلایا اور سارے حالات اور وضاحت پوچھی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ ساری باتیں پوچھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک ساری باتیں بتائی، یہ نہیں جیسے کہ آج کے بہت سے مسلمان اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتے ہیں سفر کے اندر تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور چہرہ تو ایسا بنایا ہوا ہوتا ہی ہے یہود و نصارہ جیسا، اس سے بہت سے مسلمان پہچانے بھی نہیں جاتے، سلام کرے بھی جھجک ہوتی ہے کہ آئے اس کو سلام کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں اپنے آپ کو چھپایا، دو ٹوک کہہ دیا کہ میں اللہ کی طرف سے جو ہے دعوت حق دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور اس طریقے سے میں نے اپنے علاقے میں دعوت دی، مجھے آگ میں پھینکا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن اللہ نے مجھے بچایا۔ اب جو ہے اس نے کہا کہ اپنے ساتھ جو عورت ہے تمہارے ساتھ اس کو بھیجو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ، بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، ایک اللہ کے اوپر نظر رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت سارہ کو جو ہے بادشاہ کے لوگ لے گئے اور اس کے سامنے پیش کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنا روپ ہو، اتنی خوبصورتی ہو، شرافت ہو، نجابت ہو، اور ہر کشش کے جتنے بھی سارے اسباب حضرت سارہ میں تھے، اور وہ تو ظالم تھا، آپ کے بارے میں اس کی نیت بگڑی۔ کہا کہ تو کون؟ حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو عورت کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے اختی، وہ میری بہن ہے۔ حالانکہ آپ کی بیوی تھی، لیکن دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور آ کر حضرت سارہ سے بتایا کہ دیکھو تمہیں جو ہے یہ بادشاہ پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو میں نے یہ کہا کہ وہ میری بہن ہے، اسے تم بہن کہنا، اس لیے کہ بہن ہوتی تھی تو اس کو پکڑتا نہیں تھا، لیکن خوبصورتی کا عالم یہ تھا تو بادشاہ حوث کی بنیاد کے اوپر آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے یہ نہیں سنا کہ ان کی بہن ہے کہ کیا ہے، آپ کی طرف جو بدنیتی سے ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف۔ جیسے ہی ہاتھ اس نے بڑھانا چاہا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو بالکل سکھا دیا، پیرالسس سے بھی زیادہ سخت بیماری اس کے ہاتھوں میں لگ گئی، وہ اپنا ہاتھ بڑھا ہی نہیں سکا۔ بندہ جب برائی سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائی سے بچنے کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں بہت ملتے ہیں۔ تو بندہ جب اچھا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بندہ اگر یہ چاہے کہ مجھے برائی سے بچنا ہے، میرا خدا مجھے بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ بچنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور آدمی کی نیت ہی خراب ہو
تو پھر ایسی صورت کے اندر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت ظاہر بات ہے کہ آپ کی نیت کا تو کیا کہنا. اور پھر حضرت سارہ جو آپ کی صحبت میں رہی تھی ان کی بھی نیت پاک دامنی عفت کی تھی. جو بندہ پاک دامن بننا چاہتا ہے اللہ اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان کی نیت صحیح ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ امید اچھی ہو. چنانچہ حضرت سارہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، بیکار ہو گئے. وہ ایک دم گھبرایا اور گھبرا کر کہا کہ اچھا تو اپنا خدا سے دعا کر لے، میں تجھے کچھ نہیں کروں گا. وہاں پر حضرت ابراہیم نے جو ہے زکوٰۃ باندھ لی ہے نماز کی اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہاں پر حضرت سارہ دل میں دعائیں کر رہی. اللہ نے ان کی دعائیں سن لی. بادشاہ کے جو ہاتھ شل ہو گئے تو بادشاہ نے عرض کیا کہ جو ہے میرے لیے دعا کرو تمہارے خدا سے، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا. حضرت سارہ نے وہیں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اللہ نے اس کے ہاتھ کو جیسے تھے ویسے ہی کر دیا. لیکن جب انسان ہوس کا شکار ہوتا ہے اور اس کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے تو وہ سزاؤں کو بھول جاتا ہے. ابھی 2 منٹ پہلے کیا ہوا تو اس کو بھول جاتا ہے. جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بیماری میں لگ جاتا ہے تو مسجد کا کونا پکڑ لیتا ہے، لمبی تسبیح پکڑ لیتا ہے، مال و دولت کے اندر، دھندے کے اندر، کاروبار میں جو سرد مہری ہوتی ہے، اچھا چلتا نہیں ہے تو آدمی جو ہے دعائیں کرنے لگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. اور جہاں جہاں راحت و آرام کے راستے کھل جاتے ہیں تو پھر آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے. تو بادشاہ کا بھی یہی حال ہوا کہ ابھی اس کے ہاتھ شل ہوئے تھے اور حضرت سارہ کی دعا سے اللہ نے اس کو اچھا کر دیا، لیکن پھر اس نے ہاتھ بڑھائے. جیسے ہی ہاتھ بڑھانا چاہا پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے، بالکل ہو گئے، لولے ہو گئے اور ایک دم گھبرایا. اس نے پھر حضرت سارہ سے کہا کہ اللہ تمہارے خدا سے دعا کرو، مجھے اللہ اچھا کر دے تو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا. مومن جو ہوتا ہے بھولا بھالا ہوتا ہے. المومن غراء الکریم، بھولا بھی ہوتا ہے اور شریف بھی ہوتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. اگر کسی مسلمان کے اندر یہ صفت کی کمی ہے تو سمجھو کہ اس کے ایمان میں اتنی کمی ہے. مومن شریف بھی ہوتا ہے اور بھولا بھی ہوتا ہے. بھولا ہونے کا مطلب کیا کہ کسی بھی کی بات کے بعد اگر ظاہر میں کوئی ایسے دھوکہ بازی کے اسباب نہ ہو تو اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے. چنانچہ جو ہے وہ دوسری مرتبہ اچھا ہو گیا، پھر اس نے تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا تو تیسری مرتبہ پہلے سے زیادہ سخت اس کے اوپر حملہ ہوا اللہ کی طرف. اب وہ ایسا گھبرا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی انسان ہے، لہذا جو ہے میرا بس یہاں پر چلنے والا نہیں. اب اس نے صدق دل سے کہا کہ اب میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاؤں گا ہی نہیں، تم جو ہے میرے لیے دعا کرو. حضرت سارہ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کر دیا. تفسیر کی کتابوں میں یہ تفصیل سے یہ واقعہ ہے. چنانچہ جو ہے اب تیسری مرتبہ اچھی ہو گئی تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم کس کو پکڑ لائے ہو؟ یہ تو کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، کوئی شیطان یا جنات معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین تو تھا نہیں، کافر تھا، مشرک تھا، لیکن چونکہ دل میں عظمت آ گئی تھی کہ کوئی بڑی شخصیت ہے، چاہے زبان سے اقرار نہیں کیا، تو پھر اس نے اپنے پاس سے بہت کچھ مال و دولت بھی دی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو دے دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بانڈی کو دے دیا، لیکن ابن کثیر وغیرہ نے، صاحب مظہری وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور بیٹی ہدیے میں دے دی اور کہا کہ جاؤ یہ میری بیٹی تمہاری خدمت کرے گی، اس کو لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. یہ کہہ کر اس نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے یہ لوگ رخصت ہو گئے. اب اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کا آگے سفر بڑھا، آپ آگے منزلوں میں پہنچے. پھر اللہ تعالیٰ سے اور دعائیں کی اور آزمائشیں بھی ہوئی، بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آپ سنیں گے. وآخر